حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ بچپن میں رو رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز سنی. جب آواز سنی تو آپ نے فرمایا فاطمہ اس کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتا ہے تو میرے دل کو سخت تکلیف پہنچتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ اہل نبوت کے سخی گرانے سے تعلق رکھتے ہیں. سخاوت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، یہ چیز آپ کو وراثت میں ملی ہے. تو ایک مرتبہ ایک سائل آپ کے پاس آیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نماز میں مشغول تھے. نماز سے فراغت کے بعد آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا میں مجبور ہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں. تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ جو کچھ ہے وہ لے آؤ. تو غلام نے کہا کہ صرف 200 درہم ہے، صرف اہل بیت کے خرچ کے لیے ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا گزارا ہو جائے گا، جو کچھ ہے وہ تم لے آؤ. تو آپ نے وہ 200 درہم لے کر آئے، منگوا کر اس غریب کو دیے. فرمایا یہ کم ہے، اگر اور بھی ہوتے تو میں اور دے دیتا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کشف الماجوب میں لکھا کہ حضرت امام حسین نہایت ہی سخی اور فیاض انسان تھے. فرمایا ایک مرتبہ آپ کے پاس جب سائل آیا مانگنے کے لیے، اسے اپنے پاس بٹھا دیا. فرمایا کہ آپ بیٹھ جائے، ابھی کچھ کوئی چیز میرے پاس، ابھی میرا رزق آ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ میں آپ کو عطا کرتا ہوں. تو جب اتنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 تھیلیاں بھیجیں، ہر تھیلی کے اندر 1000 دینار تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 5 تھیلیاں دیکھیں اور پانچوں کی پانچوں اس سائل کو دے دی. فرمایا یہ کم ہے تمہارے لیے، مجھے پتا ہے، لیکن اگر مجھے پتا ہوتا کہ 5 تھیلیاں آنی ہیں تو میں تمہیں کبھی نہ بٹھاتا. یعنی کہ اتنی سخاوت کا منبع تھی، اور آپ نے اپنی ساری زندگی حاجت مندوں کی مرادیں کرنے کے لیے وقف کی ہوئی. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے یہ کی. اس کے بعد نواسہ رسول فرزند بطول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی شجاعت و بہادری میں اعلیٰ مقام رکھتے. خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسین کی بہادری اور شجاعت اور جواں مردی، اس سے بھی اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حسین کو ہیبت اور جرت دی ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا اور اس کے بعد علم میں آپ کا مقام یہ تھا کہ حضرت امام حسین کا علم و فضل کہ جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا اس وقت آپ سے مسئلہ حل کروانے کے لیے آتا، کیونکہ آپ کی تربیت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور اس کے بعد جو کہ باب المدینہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں آپ کی تربیت ہوئی. اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آپ کو دودھ پینے والے جو بچے ہیں ان کے بارے میں وظیفہ کب مقرر کیا جائے، اس بارے میں مسئلہ درپیش ہوا. تو آپ اسی وقت حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر یہ پوچھا یہ مسئلہ کس طرح ہوگا. تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بطن مادر سے جب بچہ باہر آئے ایک آواز لگائے، اس کے بعد سے اس کا جو وظیفہ ہے وہ مقرر ہونا چاہیے. حضرت امام حسین اوصاف جلیلہ کے حامل تھے، علم، صبر، تقوی، استقلال، جرت، سخاوت، شجاعت، تدبر، عاجزی، انکساری، حق گوئی، رب کی رضا میں راضی رہنے والے، صاحب فصاحت و بلاغت والے انسان تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ بیمار ہو گئے. تو آپ کی جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیمار ہیں، امام علی مقام آپ کا پتہ لینے چلے گئے. تو امام علی مقام جب آپ کے پاس گئے تو آپ بیماری کی حالت کے اندر رو رہے تھے، اونچی آواز سے وَآغَمَاهُ آئے کتنا بڑا غم ہے، یہ کتنا بڑا غم ہے. امام علی مقام نے پوچھا کہ کتنا بڑا آپ کو غم ہے، کیا مسئلہ ہے کہ آپ قریب المرگ ہیں اور اتنے پریشان ہیں. تو حضرت اسامہ بن زید نے یہ جواب دیا رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا کہ میں قرضہ دار ہوں، قرضہ دینا ہے لوگوں کا اور قریب المرگ ہوں، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں قرضہ کس طرح ادا کروں گا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، فکر مند نہ ہو، آپ کا سارا قرضہ میں ادا کروں گا. اسی وقت قرضہ داروں کو حضرت امام علی مقام نے بلایا اور تمام کا قرضہ واپس کیا. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے اور آپ کو بہت سی دعاؤں سے نوازا. اور بھی اسی طرح جب ایک مرتبہ بیت المال سے آپ کو بہت مال ملا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو، تو آپ نے آج کے اگر کسی پیر صاحبزادے کو یہ مال ملتا تو وہ اپنا بینک بیلنس بناتے، گاڑیاں یا اور کوٹھیاں بناتے. لیکن قربان جائیں فرزند بطول نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہیں جب مال ملا تو مال لے کر سیدھا مسجد کے اندر آ گئے اور مسجد کے اندر آ کر بیٹھ گئے اور ضرورت مند کا انتظار کرنے لگے کہ شاید کوئی مدینہ شریف کے اندر غریب بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں.
تو کوئی ایسا غریب آئے کہ جس کی میں ضرورت پوری کر سکوں۔ اور ایک کہنے والے نے کہا کہ اے امام، آپ کے جو کپڑے ہیں وہ پرانے ہیں، بوسیدہ ہے، آپ کپڑے کیوں نہیں یعنی کہ نئے لے لیتے جو ضروری چیزیں ہیں؟ لیکن امام علی مقام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں، اس چیز یہ مجھے اچھی نہیں لگتی، اس سے بہتر ہے کہ میں کسی غریب نادار کا کھانا 3 وقت کا پورا کر لوں۔ تو امام علی مقام نے مسجد کے اندر ابھی سائل آیا تھا کہ اس کو خوب نوازا اور ساری رقم دے کر جو ہے وہ بیچ دیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کرام، امام علی مقام اور ان تمام اہل بیت کی جو ہستیاں ہیں ان تمام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت اور الفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔